میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب سے اہم اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہاں جمع ہونا محض دین اور دعوت اور عبادت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کی نسبت پر جمع ہونا ہے۔ اس لیے دین کے مجلسوں میں شور مچانا یہ کفار کا مزاج تھا، جو مسلمانوں میں اب عام ہوا جاتا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ جب دین کی کوئی بات کہی جائے یا خود قرآن ہی پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ ان کی بات دب جائے اور ہماری بات غالب آ جائے۔ اس لیے سب سے زیادہ ڈرنے کی بات ہے بعض مرتبہ آواز کا بلند کرنا خیر کے مجلسوں میں بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں کھوئے ہوئے اونٹ کا اعلان کرنے والے کو بھی بددعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرا اونٹ کبھی نہ ملے، کہ یہ کھوئے ہوئے اونٹ کا اعلان کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جس کام کے لیے مسجد میں جمع کیا گیا ہے، یہاں خیال ہوتا ہے کہ سب لوگ جمع ہیں تو چلو یہاں اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کا اعلان کر دو۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ اونٹ تجھے کبھی نہ ملے۔ اتنی اہم اور ضرورت کی چیز اگر اس کا اعلان مسجد میں کر دیا، کسی کو ملے تو بتلا دینا۔ اگر اس پر اتنی اہم اور ضرورت کی چیز کے نہ ملنے کے لیے بددعا ہو رہی ہو تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ کتنا برا اور کتنا نامناسب عمل ہوگا، جبکہ وہ اعلان انتہائی ضروری تھا اور ہم غیر ضروری باتیں کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ان دین کے مجلسوں میں ایسے گناہوں کے کام ہو جاتے ہیں جو بجائے آگے بڑھانے کے میلوں پیچھے لے جاتے ہیں، میلوں پیچھے لے جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑی غفلت، سب سے بڑا گناہ یہ موبائل ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ خیر کے مجلسوں کی یادگار رہ جائے۔ دنیا میں بت پرستی جو آئی ہے وہ تصاویر کے راستے سے آئی ہے، دنیا بت پرستی آئی اس راستے سے ہے۔ ہمارا جمع ہونا اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور ہمارا عمل ہی بتلا رہا ہے کہ ہمارا فعل، ہمارا عمل بت پرستی کی ابتدا کی طرف جا رہا ہے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارا جمع ہونا اللہ کی وحدانیت پر امت کو لانے کے لیے ہے، اور ہمارا عمل اس ماحول میں وہ بت پرستی کی ابتدا کے عمل کی طرف لے جا رہا ہے۔ بت پرستی شروع ہوئی ہے تصاویر سے شروع ہوئی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے مشائخ، اپنے علماء، اپنے پیر اور مربیوں کی تصاویر بنا کر رکھتے تھے یادگار کے لیے۔ یہ شیطان نے ان کو الہام کیا تھا کہ تم ان کی یادگار بنا کر رکھو، وہاں سے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے اس گناہ سے اور تصاویر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا جہنم میں سب سے سخت عذاب میں ہوگا وہ شخص جو کسی بھی آلے سے، کسی بھی ذریعے سے، موبائل ہو یا کیمرہ ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے، یہ تو شیطان کے وسوسے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں کہ یہ وہ حرام نہیں جو ویسا حرام وہ تھا، یہ حرام نہیں وہ حرام ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جس نے فحش اور باطل کو اور گناہوں کو عام کرنے کے لیے اچھے اچھے پڑھے لکھوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کہ نہیں یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حالانکہ دونوں حرام ہوں گے۔
اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خاص طور سے وہ مجلس جس میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، تربیت کے لیے، عملی دین دنیا میں قائم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہوں، اس مجلس میں یہ غفلت کی چیز، اور پھر اتنا ہی نہیں اس کا حرام میں استعمال۔ صحیح روایت ہے، اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب جہنم میں تصویر لینے والوں کو دیا جائے گا، سب سے سخت عذاب۔ اللہ اکبر۔ اگر جبرائیل آپ کے پاس آ نہیں سکتے گھر میں تصویر ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں کیوں امید ہے کہ رحمت کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوں؟ ان مجلسوں کو رحمت کے فرشتے اپنے پروس آسمان تک گھیریں، کیسے امید کی جا سکتی ہے جب جبرائیل جن کا آنا انتہائی ضروری ہے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے جبرائیل کا آنا تو انتہائی ضروری چیز ہے، لیکن یہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ میرے گھر میں تو کہیں تصویر نہیں ہے، میرے گھر میں کہاں تصویر ہے؟ کہ نہیں، آپ کے گھر میں تصویر ہے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اس گھر میں تصویر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر کے پردے پر گھوڑے کی تصویریں بنی ہوئی تھی، گھر کے پردے پر گھوڑے کی تصویر، وہ بھی انسان کی نہیں، گھوڑے کی تصویر تھی۔ جبرائیل داخل نہیں ہوئے۔ تو میں دوستو عزیزو تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو، ذرا ہدایت اور دین کی طرف آؤ، اور یہ سوچو کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کام کرنے والوں کے، دینداروں کے، جو امت کو خیر کی طرف رہبری کرنے والے اور امت کو گناہوں سے بچا کر جنت کی طرف لانے والے، ان کے اپنے گناہ کیا ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ یہ اس زمانے میں دین کے مجلسوں میں یہ بیماری عام ہو گئی ہے، مدارس ہوں یا مکاتب ہوں یا دینی شعبے ہوں یا دعوت و تبلیغ ہو، کوئی مجلس اس خبیث اور اس حرام آلے سے خالی نہیں ہے، اور لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں، لوگ اسے کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بڑی بڑی خیروں سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے، ایک صحابی احد کے میدان میں شہید کیے گئے، وہاں سے ان کے جنازے کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں کی تسلی کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کے گھر میں جنازہ رکھا ہوا تھا، ان کی والدہ نے ان کے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے کہا، میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور جنتی ہونے میں کیا شک ہے، صحابی ہیں، احد کے میدان میں شہید کیے گئے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا، تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لایانی بات کی ہو؟ سوچو تو صحیح، ہمارے اجتماعات یہ بالکل صحابہ کرام کے غزوات پر جمع ہونے کی مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میدان میں اس لیے اتارا تھا تاکہ یہ اپنی عملی دعوت سے امت کو دین کی طرف لائیں، اصل مقصد یہ تھا۔ لیکن وہاں آپ نے یہ فرمایا شہید ہونے والے صحابی کہ ابھی شہید کے خون کا قطرہ زمین تک پہنچتا نہیں ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور آپ یہ فرما رہے ان کی والدہ سے کہ تمہیں اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کوئی لایانی بات کی ہو؟ اس سے اندازہ کیا جاوے کہ احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو لایانی بات کرنے پر، یہاں اس حرام فعل کے کرنے پر بھی لوگ غافل اور مطمئن ہیں۔
اس لیے میں نے عرض کیا کہ پورے اجتماع میں اس کا خیال رکھا جائے، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تصویریں لے کر پھیلا دی جامع اور کہ یہ اجتماع ہوا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اجتماع ہونا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع سنت کی بنیاد پر ہے، اجتماع کا ہونا گناہوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے۔